اچھا بابر صاحب اپنا باقی کویشچن تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کیا آپ کے جو بیسک طور پہ آپ کا جو زندگی کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے کچھ چھپا چھپا ہے نہیں، آپ فلاحی کاموں میں آپ بے حد اپنا وہ کرتے ہیں، اپنی کاوشیں جو ہے اور اپنا تعاون وغیرہ کرتے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاست کی وجہ سے دیکھا تو کیا آپ الیکشنوں میں آپ حصہ لے رہے ہیں؟ کیا مائنڈ ہے آپ کا؟ کیونکہ وزیر آباد تو ایک بڑا ایک نامی گرامی نام ہے، جو کہ وزیر آباد ایک آپ کا نام ایسا جو ہے فہرست میں آتا ہے جو کہ بابر صاحب آپ کو کوئی بھول نہیں سکتا. سیاست ہر کسی کا رائٹ ہے، حق ہے، اور میری اپنی تو سوچ یہ ہے کہ سیاست آپ بالکل کریں اور اس کا مقصد ہونا چاہیے لوگوں کی خدمت، صحیح معنوں میں خدمت. ویسے تو ہر کوئی سیاستدان نعرہ یہ لگاتا ہے کہ لوگوں کی خدمت، لیکن سیاست اگر آپ اس نقطہ نظر سے کریں، اس سوچ سے کریں، تو یہ تو بڑی پازیٹیو سوچ ہے، بڑی تعمیری سوچ ہے. میرا تو یہی ہے کہ سیاست کو آپ استعمال کریں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک نہ صرف پہنچانے کے لیے بلکہ ان کی آواز کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی حل کرانے چاہیے، جو روزمرہ کے لوگوں کے زندگی کے مسائل ہیں. تو بالکل ارادہ بالکل ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ارادہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے میرا. یہاں جس دفتر میں بیٹھے ہیں یہ پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر کا آفس ہے، انہوں نے اس عہدے کے لیے مجھے چنا، ان کی بڑی مہربانی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس دفتر کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں مختلف محکموں کے ساتھ، جو کہ بیچارے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تو ان کی مدد کی جائے ان کے مسائل کے حل کے لیے. اور وہی ہم صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں کم از کم کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ یہ ان کا دروازہ نہیں کھلا، وہ پہنچ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. اور لوگوں کے مسائل بھی کافی سارے اس طریقے سے حل ہو رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی پرائم منسٹر کو جاتا ہے. تو میری یہی میری سوچ ہے، یہی نظریہ ہے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آگے جا کے ارادہ الیکشن لڑنے کا بھی ہے. باقی آپ نے وزیر آباد کا ذکر کیا، تاریخی شہر ہے پنجاب کے ایک وسط میں، اور لیکن دوسرے علاقوں کی طرح وہاں کے بھی مسائل وہی ہیں جو کہ ہمارے عام لوگوں کے مسائل ہیں. سیال کوٹ کا علاقہ ہے ہمارا، وزیر آباد کا علاقہ ہے. تو کوشش تو ابھی بھی یہی ہے، آئندہ بھی یہی ہوگی کہ لوگوں کی حقیقی معنوں میں عملی خدمت کی جائے. جی ناظرین، یہ بابر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ لاہور زندہ دلان لاہور ہے، لیکن بزنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بہت بڑے نامی گرامی تاجران کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ ایک سیالکوٹ، اور دوسرا فیصل آباد، اور تیسرا جو ہے جو مین جو نام جو آتا ہے فہرست میں وہ وزیر آباد کا نام آتا ہے. وزیر آباد جو ہے وہ جو بڑے بڑے چھوٹے لیول پہ تاجروں سے وہ بڑے بنے تاجر، تو وہ ان کے اوپر چھاپ بھی ہمیشہ وزیر آباد کی لگی، کہ وزیر آباد سے جو بزنس مین نکلتا ہے وہ پھر آگے، جس طرح ہمارے ایک ادارہ ہے بہت بڑا یہاں پر لاہور میں، لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، اس میں اس کی جو ہے وہ ممبرشپ جو ہے وہ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ کیونکہ وزیر آباد کا نام سنتے ہی جو کہ ان کا تعلق بھی وزیر آباد سے ہے، تو میں پھر ایک بار ذکر کروں گا کہ وزیر آباد جو ہے وہ بڑا خوبصورت طریقے کا علاقہ ہے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں. وہ دنیا ایک ایسی ہے کہ جو کہ وزیر آباد کا جب نام کوئی لیتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ وزیر آباد ان کا جو انہوں نے جو بابر صاحب نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، وہ سیاست سے ہٹ کر محبتیں، پیار اور ان کی شفقت، ان کا کردار، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا نیکسٹ لائح عمل جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال کو اب کیا دیکھ رہے ہیں، نیکسٹ لائح عمل کیا ہوگا، اور یہ جو صورتحال ہے وہ کیسے ان کے بہتر نظر آئے گی؟ جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا بھی گورنمنٹ اپنا ٹیرو پورا کر رہی ہے، ابھی الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، اور جب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے گی تو معاملات آگے بہتری کی طرف چلے جائیں گے. کچھ سی پیک بھرپور طریقے سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے پاکستان کے وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ، اور جو ہمارے ہمسایہ اور برادر ممالک ہیں خاص طور پر اسلامی ممالک، ان کے ساتھ تعلقات ایک نئی نہج کی طرف جا رہے ہیں. اور جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو ایکٹیویٹی لائف کی شروع ہوگی، تو ظاہر ہے پاکستان کا اپنا کردار ہے دنیا میں. سر یہ مہنگائی سر کیسے ختم ہوگی؟ مہنگائی کا ایسے آپ کو میں نے کہا مہنگائی، دیکھیے مہنگائی اوور نائٹ تو ختم نہیں ہو سکتی، صرف خواہش کرنے سے ختم نہیں ہو سکتی.
اور مہنگائی ختم کرنے میں گورنمنٹ کا تو کردار بنیادی ہے ہی ہے، لیکن سب سے جو مہنگائی ختم کرنے کا یا مہنگائی کم کرنے کا جو میرے نزدیک ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہوں، آپ کے کارخانے دوبارہ سے اس طریقے سے کھلیں، نئی فیکٹریاں لگیں، لوگوں کو روزگار ملے۔ جب لوگوں کو روزگار ملے گا زراعت ترقی کرے گی، جب زراعت ترقی کرے گی اجناس کی قیمتیں کم ہوں گی، ذرائع آمد بہتر ہوں گے، آپ کا آمد و رفت کے اوپر جو ہے نا خرچہ کم ہوگا۔ تو جب سب چیزیں ہوں گی تو جب لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو اگر کوئی چیز مہنگی بھی ہے تو لوگوں کو خریدنے میں دقت نہیں ہوگی، لیکن جب صرف آپ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آمدن نہیں بڑھ رہی، تو پھر لوگوں کو دقت ہوگی، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی افیکٹ ہوئی ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے، غیر یقینی کی وجہ سے، سیاسی افراتفری کی وجہ سے۔ جب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ مہنگائی بھی یقیناً کم ہوگی اور لوگوں کے لیے مینیجیبل ایٹ لیسٹ ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، کہ لوگوں کے پھر پہنچ سے چیزیں باہر نہیں ہوں گی۔ جب آپ کی فیکٹریاں چلیں گی، لوگ مصروف ہو جائیں گے، لوگوں کی کمائی کا کوئی ذریعہ نکل آئے گا، تو بجلی کے بل بھی دے سکیں گے، گیس کے بل بھی دے سکیں گے۔ ابھی تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو روزگار کم ہے، آمدن بہت کم ہے اور ان کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ جب دونوں چیزیں آپس میں کمپیٹیبل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ الیکشن کے بعد سر آپ کون سی سیٹ پر آپ الیکشن کرنا چاہیں؟ جی میں فی الحال تو پہلے بھی میری یہی خواہش اور کوشش تھی، فی الحال تو وزیر آباد کی ہماری ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے PP 51، فی الحال تو میں اس کا خواہش مند ہوں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی ناظرین دعا کیجیے گا کہ بابر صاحب جیسی شخصیت جو ہے ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رہے، اور وزیر آباد کا جو نام ہے وہ ہمیشہ ان کے محبتوں سے وہ اجاگر رہے، کیونکہ جو ہے ان کا جو کردار میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ عظیم شخصیت ہے، اور بابر صاحب نے ہمیشہ غریب اور مزدور طبقے سے پیار محبت کی ہے۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ نیو جاگتا پاکستان دیکھتے رہیے۔